أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فيومئذ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں. 54، 55 اور 56 سورہ روم کی آیتیں ہیں. اللہ جل جلالہ آخری رکوع شروع ہوا سورہ روم کا اور 21ویں پارے کا 9واں رکوع شروع ہوا. اس آخری رکوع میں بھی اللہ جل جلالہ اپنی بڑائی، اپنی عظمت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، لیکن ابتدا میں تم سارے کے سارے کمزور تھے. انسان جو پیدا ہوا ہے یہ گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے اور گندے قطرے کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس سے پہلے یہ قطرہ پوری دنیا میں بکھرا ہوا تھا. وہاں سے انسان کی خوراک بنا، اس سے انسان کے اندر خون بنا، اس خون سے گندا قطرہ بنا، پھر یہ گندا قطرہ منتقل ہوا ماں کے رحم کے اندر، پھر وہاں پر اس پہ کچھ مدت گزری تو یہ جمع ہوا خون بنا، پھر کچھ مدت گزری تو یہ گوشت کی بوٹی بنی، پھر کچھ مدت گزری تو یہ ہڈی بنی، اور پھر اللہ جل جلالہ نے اس کو پورا انسان بنایا. 8-9 مہینے 10 مہینے میں یہ وہاں رہ کر کے وہاں سے یہ باہر آیا. لیکن یہ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں 14ویں پارے میں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم کچھ جانتے نہیں تھے، کوئی چیز تمہیں معلوم نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے اس پیدائش کے وقت میں تمہیں چوسنا سکھایا کہ تم دودھ کو چوس کر کے نکالتے تھے، اور یہ دودھ کے چوسنے کی رہنمائی اللہ نے تمہیں دی، اور تم اپنی ضرورت کو پیش نہیں کر سکتے تھے. تم اپنی ضرورت کو پیش نہیں کر سکتے، تمہیں صرف رونا سکھایا. تم روتے تھے تو تمہارے ماں باپ تمہاری ضرورت محسوس کر کے تمہیں وہ چیز مہیا کرتے تھے. اتنی تمہاری کمزوری تھی. ایک وقت تم پہ ایسا بھی گزرا تھا 29ویں پارے میں سورہ دہر کی پہلی آیت، ایک وقت پہ ایسا بھی گزرا تھا جس میں تم کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں تھے. کوئی تمہیں جانتا نہیں تھا کہ تم وزیر اعظم بنو گے، تم صدر بنو گے، تم مفتی صاحب بنو گے، تم بہت بڑے پلیئر بنو گے، بہت بڑے پہلوان بنو گے. تمہاری کوئی کچھ نہیں تھے تم، لیکن ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں دل دیا، دماغ دیا، سننا دیکھنا یہ ہم نے کیا سارا. یہ کر کے پھر تمہیں قابل ذکر شخصیت بن گئے. بنے کس چیز سے تھے؟ کہا بنے تھے مرد اور عورت کے مکس پانی سے. نطفۃ امشاج، امشاج مکس پانی، ان دونوں کے مکس پانی سے تمہیں ہم نے بنایا تھا. تو تم کمزور تھے شروع میں، ہوتے ہوتے ہم نے تمہیں بڑا کیا آہستہ آہستہ. تم چلنے کے قابل ہوئے، تمہارا ایک دانت نکلا پھر 2 نکلے، ہوتے ہوتے تمہارا منہ بھر گیا دانتوں سے. تمہیں چبانے کی طاقت ملی، تمہیں پکڑنے کی طاقت ملی. اور مفتی صاحب لکھتے ہیں اس میں معرف القرآن میں کہ
کہ یہ پورا ایک بدن کیا ہے، چلتی پھرتی ایک فیکٹری بن گئی، اور ایک ایک عضو جو ہے انسانی، ایک ایک عضو یہ ایک نہیں ہے، یہ پورا ایک جہاں ہے، یہ پورا ایک عالم ہے۔ یعنی آنکھوں کا، آنکھوں کے ڈاکٹر، آنکھوں کی مشینیں، آدمی چلا جائے تو یہ آنکھیں جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آنکھیں ہیں بس، اس کے پورے ایک پورا نظام ہے پیچھے۔ یہ کان صرف کان نہیں ہے، پورا ایک نظام ہے اندر، پوری دنیا ہے۔ یہ گردے صرف گردے نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری دنیا ہے۔ یہ جگر صرف جگر نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری دنیا ہے۔ یہ دل صرف ایک دل نہیں ہے، پوری دنیا ہے، اور پورے اربوں خربوں کروڑوں اربوں خربوں روپے کا مالک ہے، بلکہ وہ روپوں میں آ ہی نہیں سکتا، روپوں میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہ آنکھیں 1 ارب روپے کی ہے، ہو نہیں سکتا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک کمزور انسان تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کمزوری سے میں نے تمہیں اٹھایا، اور پھر میں نے کیا کیا، تمہیں میں نے طاقت دی، تم جوان بن گئے، تمہیں عقل ملی، تمہارا پورا نظم ہم نے بنایا، ظاہر بھی باطن بھی، یہ سب چیزیں یہ نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ شروع میں کمزور تھے، اس کے بعد میں نے تمہیں طاقت دی، اب تمہارا وقت ہے جی، 18-20 سال کا جوان ہے جی، ہوتے ہوتے 40 سال میں یہ پورا ہو گیا جی، اس کی عقل بھی پوری ہو گئی، اس کا نظم سارا پورا ہو گیا، یہ طاقت میں نے دی تمہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اس طاقت کے بعد تم آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوئے، بینائی کمزور ہونا شروع ہو گئی، چشمے لگ گئے، آہستہ آہستہ دل کے وال بند ہونا شروع ہو گئے جی۔ کتنا فیصد کام کر رہے ہیں، ابھی 50% کام کر رہے ہیں جی، آہستہ آہستہ 65% پہ آ گئے جی، 85% پہ آ گئے، اب جی وال تو بالکل بند ہو رہے ہیں، اب کیا کریں جی، سٹینڈ ڈالیں جی، کیا کریں جی، بائی پاس آپریشن کریں۔ یہ دل کمزور ہو گیا، آنکھیں کمزور ہو گئی، گردن بالکل سیدھی تھی وہ لڑکھڑانے لگی، اور جناب اس پہ پٹیاں بن گئی، کمر کا درد شروع ہوگا، کمر کا پٹا لگ گیا، مختلف قسم کے گلوز آ گئے جی، یہ جوڑوں کے درد کے لیے وہ پہننے لگے۔ یہ پورے ایک انسان کمزوری کی طرف جاتا ہے، آہستہ آہستہ جی، اب تو میں صبح اٹھ ہی نہیں سکتا ہوں، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، یہ تکلیفات شروع ہو گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا وہ ایک صحت کا زمانہ تھا، ایک اشارے سے تم اٹھ جاتے تھے، لمحوں میں تم تیار ہو کر کے یہ جا اور وہ جا، ابھی بستر پر پڑے ہوئے سوچتے ہو کہ اٹھوں یا نہ اٹھوں، کیسے اٹھوں، اٹھ جاتے تھے آدمی، یعنی لیٹا رہتا ہے، کہتے بیٹھ جائے تو بیٹھے، تو پھر کھڑا کیسے ہوں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ بیٹھ کیسے جاؤں، وضو کیسے کروں، غسل کیسے کروں، میں تو اب قمیص ڈالنے کے لیے یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی نہیں اٹھا سکتے، عمر بڑی ہو جاتی ہے، یہ ہاتھ قمیص ڈالنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، شلوار میں کھڑے کھڑے پہن لیتا تھا، اب بیٹھتا ہوں تو ٹانگ اٹھتی نہیں ہے شلوار ڈالنے کے لیے، پائنچے ڈالنے کے لیے۔ یہ سب میرے رب فرماتے ہیں انسان بچپن میں کمزور، پھر ایک وقت آیا کہ انتہائی طاقتور بنا، پھر ایک وقت آیا کہ یہ ڈھل گیا، کمزور ہو گیا، اور ایسا کمزور ہو گیا کہ ہوتے ہوتے آگے تک چلا گیا جی، اب قوت مدافعت ختم ہو گئی، قوت مدافعت ختم ہو گئی، بیماریاں آ رہی ہیں، پہلے میرا مضبوط بدن تھا، بیماری میرے قریب نہیں آتی تھی، اب ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ختم، بالکل معمولی، گلا خشک ہو گیا جی، نزلے زکام نے گھیر لیا، اب جی الرجی کی گولی کے بغیر گزارا نہیں ہے، فلانی چیز وہ تو لازمی میں کھاؤں گا جی، کیوں، گزارا نہیں ہے اس کے بغیر، اور اپنے ذہنی طور پر یہ ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور انسان یعنی ایسا ہے کہ ان سب کے باوجود، یعنی ساری کمزوریوں کے باوجود، اگر اس کا مسجد سے دین سے تعلق نہ ہو تو وہ بیچارہ پھر اسی چکروں میں رہتے 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 ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا مسجد سے دین سے تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ ان کمزوریوں کو سامنے رکھ کر کے دین میں آگے بڑھتا ہے، کبھی نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے، اس لیے توبے کے ساتھ رہو، کسی کا حق اپنے سر پہ مت رکھو،
معاملات کو سلجھا کر کے رہو. تو یہ نسبتیں میرے رب اپنی طرف کرتے ہیں. اللہ کی وہ ذات ہے جس اللہ نے تم سب کو کمزور پیدا کیا، ناپاک قطرے سے پیدا کیا، پھر اللہ جل جلالہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا. اور یہ مشینری بنی کہاں ہے؟ اجی 3 اندھیریوں میں بنی ہے. یہ 23ویں پارے میں فرماتے ہیں تمہیں اللہ پاک بناتے ہیں لیکن روشنی. دیکھیں نا دنیا میں جتنی باریک مشینیں بنتی ہیں، باریک چیزیں اور روشنی میں بنتی ہیں. ہائی پاور کی روشنی ہوتی ہے، وہ جا کے بنتی ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں یہ بچہ 3 اندھیریوں میں بنتا ہے. میں بناتا ہوں اس کو اور اندھیرے میں بناتا ہوں. اور جو ہے وہ اس بنانے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ماں کو بھی پتہ نہیں کیا چیز بن رہی ہے. آنکھیں بن رہی ہے، دل بن رہا ہے، کیا چیز بن رہی ہے، کون سی چیز کس مرحلے میں ہے. جس کے پیٹ میں وہ پل بڑھ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ 3 اندھیریوں میں یہ انسان تیار ہوا. پھر اس کے بعد کس راستے سے یہ نکلا اس کو بھی ذکر کرتے ہیں سورہ عبس و تولی میں. کیا؟ ثم السبیل یسرا، وہ نکلنے کا راستہ اللہ نے آسان کیا. یہ انسان جتنی اکڑ مکڑ دکھاتا ہے نا، تھوڑا سا یہ اپنی پیدائش پہ سوچے نا، ساری اکڑ ختم. جتنا اس کا دل دماغ تھوڑا سا وہ اونچا جا رہا ہوتا ہے نا، پیسے کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، ذرا سی پیدائش پہ غور کرے تو گیا، ختم. اور ذرا سے بڑھاپے پہ غور کرے. یہ بیچ کی جو زندگی ہے یہ امتحان کی ہے. بیچ والی زندگی یہ امتحان ہے کہ اس کے اندر آدمی کچھ اپنے کو سمجھتا ہے، لیکن پیچھے دیکھے اور بات کا سوچے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ میں ہر چیز کو پیدا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں. اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ جاننے والے ہیں. تمہاری پوری ہسٹری اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ علم. پانی کے ایک قطرے میں پوری ہسٹری ہے تمہاری. کس کا پانی ہے یہ؟ اس پانی میں پورا نقشہ ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وہ اللہ جو ماں کے رحم کے اندر تمہاری تصویریں بناتا ہے. تمہاری چہرے کی جو تصویر ہے نا، یہ اندھیرے میں بنائی ہے اور اللہ نے بنائی ہے. اور پانی پہ تصویر کھینچی. کوئی کھینچ کے دکھائے پانی پہ تصویر؟ پانی پہ تصویر کھینچتی ہے؟ پانی پہ نہیں تصویر کی. اور میں نے پانی سے تمہاری تصویر بنائی ہے، اور کتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے کہ میں نے بنائی ہے. لیکن تم ذرا پیچھے کو غور کرو تو تم انسان بن جاؤ گے، نافرمانی سے بچو گے، گندی چیزوں سے بچو گے. اور آگے دیکھو ذرا، یار بڑھاپا آئے گا، اچھا میں بوڑھا ہوں گا، اچھا میرے ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے. آدمی جو ہے وہ یعنی ابھی تو ایک لمحے میں اٹھ گئے، پھر تو بڑے سہارے لے کر کے آدمی اٹھتا ہے. کیوں؟ کمزور ہو گیا. یہ کمزوری، یہ بڑھاپا اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں دیتا ہوں. لہٰذا ان سب چیزوں کی نسبت اللہ فرماتے ہیں میری طرف کرو. میں جاننے والا ہوں، میں قدرت والا ہوں. میں تمہارے بچپن کو بھی جانتا ہوں، تمہارے بڑھاپے کو بھی جانتا ہوں. ایک ہی آیت کا خلاصہ میں نے پیش کیا، اس میں کافی ساری باتیں تھی، اس لیے اسی پر میں اکتفا کروں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا کمزوری سے کی. ضعف کمزوری، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت دی، تمہیں اللہ نے مضبوط جوان بنایا. پھر طاقت کے بعد دوبارہ اللہ نے کمزوری اور بڑھاپا طاری کیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جس کا علم بھی کامل ہے، اور وہی اللہ ہے جس کی قدرت بھی کامل ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی تابعداری کرنی ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا. ہمیں تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. جو اللہ سے جڑے گا اس کے کام بنیں گے، جو اللہ سے کٹے گا وہ پھنسے گا. جو اللہ سے جڑے گا اس کے کام بنیں گے، جو اللہ سے کٹے گا وہ پھنسے گا، پریشان رہے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.